السلام علیکم۔ امراض کی درجہ بندی میں دو قسم کے امراض شامل کیے جاتے ہیں، ایک تشویشی انزائٹی کے امراض اور دوسرا بے جا خوف فوبیا کے امراض۔ سننے میں یہ دونوں لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں انزائٹی کی۔ تشویش کی ایک ایسی حالت ہے جس میں بندہ ناخوشگوار ہیجان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس میں نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کی اندرونی کشمکش کی وجہ سے یہ تجربہ ہوتا ہے۔ خوف، ڈر، خطرہ جو بھی انزائٹی تشویش میں ہوتا ہے، اصل حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے فوبیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہوتا ہے، بے جا کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول ہے، پھر بھی وہ ان کی وضاحت نہیں کر پاتا اور نہ ہی ان پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انزائٹی کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی ہے سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر، دوسری ہے سلیکٹیو میوٹزم، تیسری سوشل انزائٹی اور چوتھی ہے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر۔ سب سے پہلے بات کریں گے سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کی۔ اس میں فرد کو بہت زیادہ ڈر اور تشویش کا ہونا، کسی ایسے بندے کے بچھڑنے کا جس کے ساتھ وہ رہتا ہو اور اس سے بچھڑنا نہ چاہتا ہو، ایسے کہ خواہ مخواہ کسی قسم کا خوف اسے ہوتا رہتا ہے اور وہ بندہ کہ فلاں بندہ میرے سے دور نہ ہو جائے، اسے بولتے ہیں سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر۔ کچھ علامات ہیں، اگر ان میں سے کوئی 3 علامات بھی پائی جائے تو اسے سپریشن انزائٹی کا نام دیں گے۔ پہلی ہے کہ بہت زیادہ خوف کا مظاہرہ کرے، بہت زیادہ پریشان ہو جب وہ گھر سے الگ ہو یا پھر اس شخص سے الگ ہو جس کے ساتھ رہتا ہو۔ دوسری ہے بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے یا اس شخص سے الگ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے بندہ بے دل ہو جاتا ہے، گھر سے باہر جانے سے منع کر دیتا ہے، نہ اسکول جاتا ہے نہ کام پر، کیونکہ اس کو بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے۔ چوتھی ہے یہ ڈر خوف بچوں میں 4 ہفتے اور بڑوں میں 6 مہینے تک ہو تو اسے سپریشن انزائٹی کا نام دیں گے۔ پانچویں چیز، مسائل اس کی زندگی میں سماجی اور پروفیشنل زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں، کسی دوسرے نفسیاتی مسئلے سے نہ ہو کی وجہ سے نہ ہو تو ہم اسے سپریشن انزائٹی کا نام دیں گے۔ امریکہ میں اس کی موجودگی نوجوانوں میں 0.9% سے لے کر 1.9% تک ہے اور بچوں میں 4% ہے اور بالغ افراد میں 1.6% موجود ہوتی ہے۔ یہ مرض مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم کی۔ اس مرض میں بندے کو کسی خاص صورتحال سے تشویش ہوتی ہے، کسی بھی سماجی صورتحال میں، وہ اسکول اور گھر بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ اس خاص جگہ صورتحال میں جانے سے انکار کر دیتا ہے، اگر چلا جائے تو بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ کسی سماجی صورتحال میں جانے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے، اس کے کام کی جگہ بھی۔ مریض کسی بھی سماجی صورتحال میں بات نہیں کر پاتا، بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے، مسئلہ کم از کم 1 ماہ ہو یا اسکول جانے کا پہلا مہینہ نکال کر، کیونکہ پہلے مہینے میں بچے ویسے بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کے پاس بات نہ کرنے کی وجہ اس کے پاس علم کا کم ہونا نہ ہو، بلکہ اس کے پاس باتیں ہوں لیکن وہ اس مرض کی وجہ سے باتیں نہ کر سکے۔ اس مرض کی موجودگی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اس مرض کی موجودگی 0.03% ہے۔ یہ مرض بچپن میں ہی 5 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کی۔ اس مرض میں بندے کو سماجی صورتحال سے ڈر، خوف، تشویش ہوتی ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ سماجی صورتحال سے ڈر لگتا ہے اور تشویش کی علامات ظاہر ہوتی ہے۔ فرد کو سماجی صورتحال سے تشویش ہوتی ہے، مثلاً کسی بھی سماجی صورتحال میں لوگوں کے سامنے جانے سے، ان کے ساتھ کھانے پینے سے اور بات چیت کرنے میں، تقریر کرنے میں فرد کو خوف یا تشویش ہوتی ہے۔ بچوں میں تشویش صرف بڑوں کے سامنے والی صورتحال سے نہ ہو، بلکہ اپنے کلاس فیلوز، اپنے ایج فیلو گروپ یعنی دوستوں کے ساتھ ملنے پر بھی ہو تو اسے سوشل انزائٹی کا نام دیں گے۔ امریکہ میں اس مرض کی موجودگی 7% ہے اور ویسے دنیا میں اس کی موجودگی 0.5% سے 2% تک ہے۔ امریکہ میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ویسے بھی باقی تمام نفسیاتی امراض بھی امریکہ میں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کی۔
اس کو عمومی تشویش کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں مستقل ہر وقت تشویش بے چینی رہتی ہے۔ فرد معمولی باتوں بے زر مہیجات سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں تشویش کی شدت کم ہوتی ہے اور ہر وقت طاری رہتی ہے، لیکن دورے نہیں پڑتے۔ اس میں خوف اور تشویش کے علاوہ اگر ان میں سے کوئی 3 علامات بھی موجود رہیں تو ہم اس کو جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کہیں گے، لیکن اگر بچوں میں کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو تو ان کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ پہلی ہے بے چینی، بے سکونی، بہت جلد تھک جانا، چڑچڑاپن، پٹھوں کی تھکاوٹ، نیند میں مسئلہ، توجہ دینے میں مسئلہ ہونا وغیرہ۔ یہ مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر 30 سال کی عمر میں اس کے اوپر نیچے ہونے کے زیادہ چانس ہے۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ شکریہ۔